دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث للکار علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، معتمد خاص حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان جناب حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، وہ انتہائی ولولہ انگیز انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے خطاب کے بعد بلبل قرآن قاری القرآن حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ آج پچھلے سال جب ہمارا یہ پروگرام ہوا تھا تو موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا، طوفان چل رہا تھا، اس کے باوجود آپ انتہائی گرم تھے، آپ کے جذبات گرم تھے، لیکن آج پتہ نہیں کیا بات ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو کرسیاں نا یہ اگلے سال یہ ختم کرنی پڑیں گی ہمیں۔ جب نیچے ہم قالین اور چٹائیاں وغیرہ بچھاتے تھے اس وقت آپ کے جذبات بڑے گرم ہوتے تھے، کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ ٹھنڈے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کی توحید کا نعرہ ہے، منڈے کی بیریاں کے در و دیوار گونج جانے چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لاجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین،
रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद सदर सी वकार, इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और सामीन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूंगा, जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। और फिर उसके साथ साथ अपने बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद सिद्दीक बाजवा हाफिज़हुल्लाह का, अहबाबे जमात का, यूथ फोरस के शहीनों और शाहबाजों का, मुंतज़मीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत बज़म सजाकर आप दोस्तों अहबाब को यहां जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। मैं इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार और बड़े ही प्यार से एक दो बातें आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा। बड़े अदब व एहतराम से आपसे गुजारिश करूंगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले, रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप मुझसे कबल मेरी जमात के उलमा, खुताबा, फुज़ला, शोराफा, उमरा, ज़ुआमा से उनके ख्यालात समात फरमा चुके हैं। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह खिताबात समात फरमाएंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मौके को गनीमत समझते हुए आप अहबाब को कुरान और हदीस के दलाइल व बराहीन से
قرآن و حدیث کے شواہد سے اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہر آنے والا خطیب نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے حوالے سے، رفعت و معرفت کے حوالے سے، شان و بلندی کے حوالے سے آپ کو اپنی گزارشات سے آگاہ و آشنا کر رہا ہے۔ میں بھی آپ احباب کو اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت، معرفت، بلندی، سیرت و کردار سے آگاہ و آشنا کروں گا۔ سچی بات یہ ہے، میں نے جس انداز میں بھی کائنات کے امام کی سیرت و صورت کو پڑھا ہے، چاہے قرآن کے صفحات پہ پڑھا ہے یا احادیث رسول میں پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے ہر لحاظ میں امام کائنات کو اعلیٰ و بلند و بالا ہی پایا ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹا، میں نے تفسیر و تاریخ کی برگردانی کی، میں نے قرآن و حدیث کے صفحات پہ، تفسیر و تاریخ کے اوراق پہ کائنات کے امام کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا۔ کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کوئی بیٹا نظر نہیں آیا۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شوہر کوئی نظر نہیں آیا۔ معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا معلم کوئی نظر نہیں آیا۔ مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ خطیب کی حیثیت سے دیکھا، حسیب کی حیثیت سے دیکھا، لبیب کی حیثیت سے دیکھا، طبیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو دنیا والوں ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھا،
کوئی فاتح بھی نظر نہیں آیا، حکمران کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا، جج کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا، اور منڈے کی بھیڑیاں کے بسنے والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، میں نے اپنے محبوب کو ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا، زاہد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا، صابر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا صابر بھی کوئی نظر نہیں آیا، متوکل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا متوکل بھی کوئی نظر نہیں آیا، بردبار کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا بردبار بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور لکھو میری بات کو، میں نے اپنے آقا کو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ سنو، اہل حدیث کی للکار لکھو، اہل حدیث کی پکار لکھو، اہل حدیث کی صدا لکھو، اہل حدیث کا آوازہ لکھو، اہل حدیث کا نکارہ لکھو۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا، میں نے رہنما کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا، میں نے مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مقتدا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور لوگو کیا پوچھتے ہو، میں نے پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا پوچھتے ہو، آج پاکستان میں بالخصوص پیر و مرشد کے فلڈ آئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے آقا کو ایک رسول کی حیثیت سے دیکھا، پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا، نبی کی حیثیت سے دیکھا۔ اللہ کی قسم، کائنات میں مجھے اس جیسا پیغمبر اور رسول بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ذرا رسول ہاشمی کو پڑھ کے تو دیکھ۔ اور آج کی اس مجلس میں اور سوئے ہوئے اہل حدیثوں اور غفلتوں کے مارے ہوئے اہل حدیثوں اور کاہلی کے لباس اوڑھے ہوئے اہل حدیثوں، آج اس مجلس میں میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیر و مرشد پیش کرنے لگا ہوں، بطور پیر و مرشد پیش کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ہم پہ یہ الزام ہے، ہم پہ یہ اتہام بازیاں ہوتی ہیں، ہم پہ یہ دشنام ترازیاں ہوتی ہیں، ہم کو تانے دیے جاتے ہیں، ہم کو رگیدا جاتا ہے، ہمارے بارے میں بازاری
زبان استعمال کی جاتی ہے. سنو، جس طرح توحید میں ہمارا دعویٰ ہے، جس طرح نبی کی اتباع کے حوالے سے ہمارا دعویٰ ہے، جس طرح ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا دعویٰ ہے، جس طرح عظمت صحابہ کے حوالے سے ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث کا کوئی مقابلہ کر سکتا اور اونچی کہو کر سکتا؟ اسی طرح میرا دعویٰ ہے اور میں دعوے پہ دلائل دے کے جاؤں گا، براہین پیش کر کے جاؤں گا، شواہد تمہارے سامنے رکھ کے جاؤں گا. ذرا دل کے دروازے کھولو، ذرا آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو. میں یہ دعویٰ کر کے ثابت کر کے جاؤں گا، جیسا پیر و مرشد اللہ نے جناب محمد کی شکل میں وہابیوں کو دیا ہے، کائنات میں کسی کو ایسا پیر و مرشد ملا؟ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے. ایسا پیر و مرشد کسی کو ملا؟ سارے کہو، ایسا پیر و مرشد کسی کو ملا؟ نہیں ملا. لا کے تو کوئی دکھائے، لائے کوئی. آج دعوے کرتے ہو، کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، یہ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ ان کا تو کوئی پیر و مرشد ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ او بولو وہابیو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. وہ دسو روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے؟ تسی کھا کے نہیں بول دے تو میں یہ کھانی ہے. لو کھانا لے بھی ہے نا، بیچ ہے نا روٹی. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. باجوہ صاحب نے بڑی کوشش کی تھی روٹی کھا لو. میں کیا روٹی انشاءاللہ بعد ہی کھائیں گے. اب بزرگ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب بس ہوئے. اے میرا خیال ہے ہن دوجی روٹی کھان واسطے پہلی روٹی ہضم کر رہے ہیں. تگڑے ہو جاؤ منڈے کی بیریاں والو. میں اختصار کے ساتھ تمہیں جگانے آیا ہوں، جاگتے ہوں کو تڑپانے آیا ہوں، تڑپتے ہوں کو میدان میں کھڑا کرنے آیا ہوں. اور انشاءاللہ ہم میدان میں آ کے رہیں گے، توحید کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، ختم نبوت کے نعرے لگا کے رہیں گے، عظمت صحابہ کے پرچم بلند کر کے رہیں گے. اللہ اکبر. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. تسی شیر بنو، مینوں نہ کلے نو بناؤ. آپ بھی شیر بن جاؤ، آپ بھی شیر بنو. اور ہمارے اوپر الزام ہے نا ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں. سارے پیر ہمارے ہیں، سارے پیر ہمارے ہیں. میں نے کہا بتاؤ کون سے؟ کہتے ہیں مری والا ہمارا ہے، میرا پیر مری والا. کوئی کہتا ہے میرا پیر پنڈی والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر لاہور والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر قصور والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر پاک پتن والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر ملتان والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر سیمن شریف والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر اجمیر والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر بغداد والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر بصرے والا، کوئی کہتا ہے میرا پیر کوفے والا. میں نے کہا یہ تو نے تعارف کروایا ہے،
مجھے گالی دیتا ہے، میرے مسلک پہ الزام لگاتا ہے، میرے مسلک پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، آ ذرا ایک دفعہ میرے سے بھی تو سوال کر، مجھ سے بھی تو پوچھ، مجھ سے بھی تو دریافت کر، میں تمہیں بتاؤں میرا پیر کون ہے؟ مجھ سے پوچھے گا، میں کہوں گا میرا پیر والضحیٰ کے چہرے والا، میرا پیر واللیل کی کالی زلفوں والا، میرا پیر ہائے ہائے سراجم منیرہ کی عظمت والا، میرا پیر انا آتینا کل کوثر کی رفعت والا، میرا پیر جو ہے وہ مزمل و مدثر کی چادر والا، میرا پیر جو ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کی زبان والا، میرا پیر جو ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے ورفعنا لک ذکرک کی شان والا، میرا پیر جو ہے علم نشرح کے سینے والا، میرا پیر جو ہے اور رب ذوالجلال کی قسم ہے یاسین کے دانتوں والا، مارمیتا ازرمیتا کے ہاتھوں والا، میرا پیر جو ہے وہ علم نشرح کے سینے والا، وہابیوں کا پیر مکے اور مدینے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور بولو تو آپ کا بھی ہے کہ نہیں یہ پیر؟ پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس پیر و مرشد جیسا کائنات میں پیر و مرشد، ہمیں گالی دیتے ہو، ہم پہ تبرہ کرتے ہو، ذرا قریب تو آؤ، ہماری عظمت و شان کا مقابلہ کرتے ہو، اور تیرے پیر کا تذکرہ اگر مری میں ہے تو پنڈی میں نہیں ہے، پنڈی میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو پشور میں نہیں ہے، پشاور میں ہے، قصور میں نہیں ہے، قصور میں ہے، پاک پتن میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے۔ تیرے پیر کا تذکرہ اگر پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے۔ تیرے پیر کا تذکرہ پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے۔ اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، اہل حدیث کے دروازے پہ دستک دے، اہل حدیث کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے پیر و مرشد کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ہمارے پیر کا تذکرہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اور منڈے کی بیریاں کے بسنے والوں میرے پیر کا تذکرہ عرشیوں میں بھی ہے، فرشیوں میں بھی ہے، نوریوں میں بھی ہے، ناریوں میں بھی ہے، عربیوں میں بھی ہے، عجمیوں میں بھی ہے، اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے، امریکیوں میں بھی ہے، امریکیوں میں بھی ہے، ہاں ہاں ایرانیوں میں بھی ہے، افغانیوں میں بھی ہے، پاکستانیوں میں بھی ہے، ہندوستانیوں میں بھی ہے، نہیں نہیں، حنفیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، شافعیوں میں بھی ہے، حنبلیوں میں بھی ہے۔ جس کی دعوت میں دینے آیا ہوں اس کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر میں بھی ہے۔ ذرا میری دعوت پہ کان لگاؤ، اس کا تذکرہ حوض کوثر پہ بھی ہے، رب کی جنت میں بھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہے کہ نہیں تذکرہ؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اور میں اس کی شان کیا بیان کروں گا؟
میں اس کی عظمت کیا بیان کروں گا؟ اور جس کی عظمت خود عرش والا 23 سال بیان کرتا رہا ہے. 23 سال. ابھی توحید کا تذکرہ کر رہے تھے قاری سیف اللہ خالد ملتانی حافظہ اللہ. رب نے کہا میرے محبوب جا دنیا میں لوگوں نے میری توحید کو پامال کر دیا ہے، میری توحید کے پرخچے اڑا دیے ہیں، میری توحید کو پسے پش ڈال دیا ہے، میری الوہیت کا مذاق اڑایا ہے. اور میرے محبوب جاؤ دنیا والوں کو جا کے میرا تعارف کرواؤ، میرے بارے میں بتاؤ. کائنات کا امام آیا، کائنات کے امام نے صبح و شام اپنوں اور بیگانوں میں، ایوانوں اور میدانوں میں بڑے بڑے آلام، بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے مصائب برداشت کر کے کہیں پشت پہ گندی اوجریاں رکھوا لی، کہیں گلوہے اطہر میں کپڑا ڈلوا لیا، کہیں شیب ابی طالب میں بند ہونا برداشت کر لیا، کہیں یاروں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جانا گوارا کر لیا، کہیں سولیوں پہ چڑھنا گوارا کر لیا، کہیں تختہ دار پہ یاروں کو لٹکوانا گوارا کر لیا، کہیں وطن سے بے وطن ہونا گوارا کر لیا، کہیں قتل کے منصوبے بنوانے گوارا کر لیے. لیکن دن رات ایک کر کے دنیا کو یہ مسئلہ سمجھا دیا اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، کارساز کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. جب دنیا کو رب کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا پیغام پہنچا دیا، سمجھا دیا، اللہ نے کہا محبوب تو نے لوگوں کو میرا تعارف کروایا ہے، اب 30 پاروں کی شکل میں قرآن اتار کے میں تیرا تعارف کرواؤں گا. محبوب تیرا تعارف مجھے بتا. اور جس کی شان خود 23 سال عرش والا بیان کرے اس کے لیے موضوع من گھڑت روایات کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ قصوں اور کہانیوں کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیوں سہارا لیتا ہے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت روایات کا؟ کیوں سہارا لیتا ہے کہانی اور قصوں کا؟ اللہ کی قسم اس کی شان میں کیا کہوں. صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. اس نے کہا خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، کہو تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا. اور اونچی کہو لوگوں کو تمہارے عقیدے کا پتہ چلے. جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہابی کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے. آؤ اہل حدیث کا عقیدہ لکھو، اہل حدیث کا مسلک لکھو، اہل حدیث کی سوچ اور فکر لکھو، اہل حدیث کی تڑپ لکھو، اہل حدیث کا اعلان لکھو. ہم نے کہا تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے زمین و زمان، مکین و مکان، شجر و حجر، بر و بر، نباتات، جمادات، فلکیات، ارضیات نہیں. بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المقدس نہیں. صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ،
نہیں سارے انبیاء. اور کہنا چاہتا ہوں صحابی، تابی، تبا تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین، مؤلفین، مؤرخین، عابدین، زاہدین، صابرین، شاکرین. نہیں، مجھے کہنے دو. کائنات کے رب کی قسم، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، میرا مسلک لکھ کے لے جاؤ. اتقیاء، اصفیاء، علماء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء. نہیں، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات ایک جانب، آمنہ کا لال اکیلا ایک جانب، ساری کائنات مل کے آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ کر سکتی. ہمیں کہتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم جیسا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. تو روح زمن، روح چمن، روح بہاروں، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ. تو کن کو منوانا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں؟ کن کو منوانا چاہتا ہے؟ ان کو جن کو تو مانتا ہے اس کے چہرے کو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، اس کے چہرے کو ہرا بھرا درخت دیکھے تو سوکھ جائے، بچہ دیکھے تو ڈر جائے، باحیا باغیرت عورت دیکھے تو شرم سے مر جائے. کس کو منوانا چاہتا ہے؟ جس کو شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے. اس کو مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے جس کے چہرے کو کافر دیکھے تو مسلمان ہو جائے، اور مشرک دیکھے تو موحد ہو جائے، عمر دیکھے تو جنت میں محل بنوا جائے، حمزہ دیکھے سید الشہداء کا لقب پا جائے، معاویہ دیکھے کاتب وحی کہلوا جائے، اور صحابہ دیکھے تو جنت کی بشارتیں پا جائے، اور جس کے چہرے کو آسمان کا چاند دیکھے تو شرما جائے، مدینے کا حسان دیکھے تو فرما جائے اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبران من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم سے کون چھڑا کے کس کو منوانا چاہتا ہے؟ مقابلہ مسلک اہل حدیث کا کرتا ہے، مقابلہ دعوت اہل حدیث کا کرتا ہے. ذرا قریب تو آپ ہم تمہیں بتائیں، کہاں یاد آئے. یہ تو حسان ہے نا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دنیا جہان کے لوگوں، اللہ کی قسم میں نے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے پہلے بڑی بڑی حسین، بڑی بڑی جمیل چیزوں کو دیکھا، حسین و جمیل کو دیکھا. کہتے ہیں جب میری نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑی، میں نے کہا کائنات کی کوئی چیز جناب محمد کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکتی؟ اس کو چھڑوانا چاہتا ہے. اور جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، جس کی رفعت کا عالم یہ ہے، جس کی معرفت و بلندی کا عالم یہ ہے، کبھی سوچ تو صحیح. ہمیں کہتا ہے ان کو مان لے، اس کو چھوڑ دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ منوانا بھی کن کو چاہتا ہے؟ جو زندگی میں کبھی نہایا ہی نہیں.
اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تمہاری سرکاریں جدھر جائیں وہاں جوئیں ہی جوئیں. کیا ہے؟ بولو کیا ہے کہ نہیں ایسے؟ ان کی سرکاریں جدھر جائیں جوئیں ہی جوئیں. صحابہ کہتے ہیں ہماری سرکار جدھر جائے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں. اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں کبھی رسول اللہ بتائے بغیر نکل جایا کرتے تھے. ہم سوچتے آقا کدھر چلے گئے، ہمارے پیر و مرشد کدھر چلے گئے، پیچھے نکل پڑتے. نبی جس گلی سے گزرے ہوتے خوشبو آ رہی ہوتی، ہم نبی کی خوشبو کو سونگتے نبی کے پاس پہنچ جاتے تھے. ان کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ کن کو منوانا چاہتے ہو؟ اس کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ اس با حیا اور با غیرت پیر و مرشد کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کھول کے دیکھ، صحابہ جوک در جوک شوق در شوق رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں. کائنات کے امام کو مردوں کو بیعت لیتے ہوئے دیکھ کر عورتیں آگے بڑھی. آقا اگر یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ابسط یدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاتھ آگے کیجئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا نصافحک، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایسا پیر و مرشد مجھے لا کے تو دکھا. کائنات کے امام نے کہا بیویوں ہاتھ پیچھے کر لو، انی لا اصافح النساء، میں محمد عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرتا نہیں دیا کرتا. اور ماں عائشہ کہتی ہے ایک دفعہ ایک عورت مسائل دریافت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اور حاضر ہو کے عرض کرتی ہے میں مسائل پوچھنا چاہتی ہوں. چھوٹا سا کچا کمرہ، ہائے لا ایسا کوئی پیرو. یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دنیا میں نہیں دیکھیں گے تو معاشر میں پہچانیں گے کیسے؟ غیرتوں کے جنازے نکل گئے، نبی سے ناتا توڑا، نبی سے رشتہ توڑا تو غیرت بھی گئی، حیا بھی گئی، شرم بھی گئی. نبی پاک نے کچے کمرے کو، چھوٹے سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، درمیان میں پردہ لٹکایا ہوا. کہا عائشہ اس بڑھیا سے کہو مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے بیٹھ کے پوچھے. پردے کے پیچھے بٹھایا گیا. کہا بڑھیا سوال کرو. بڑھیا نے سوال کیے، کائنات کے امام نے جواب دیے. وہ مطمئن ہو گئی، اس کو رسول اللہ کے جواب پسند آ گئے. اس نے کہا آقا میں مطمئن ہو گئی ہوں، دارا اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. تھوڑا سا پردہ اٹھایا، پردے کے نیچے سے ہاتھ آگے بڑھایا. اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اس نے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے نیچے سے ہاتھ کو آگے بڑھایا. اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پہ، اور لوگوں چہرے پہ نہیں، اس کے خوبصورت حسین و جمیل چہرے پہ نہیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی. کائنات کے امام نے اس کے ہاتھ کے بڑھتے ہوئے انگلیوں کو دیکھا. ساری کائنات کے سردار محمد نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور کائنات کے امام نے دنیا کو کیا درس دیا؟ لا کسی ایسے پیر و مرشد کا درس لا، سبق لا، تعلیم لا، واز لا، درس لا کے دکھا مجھے. ہائے آقا نے کیا کہا؟ عائشہ
اس سے کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دکھا مجھے ایسا پیر و مرشد، لا کوئی ایسا پیر و مرشد۔ تو دکھا سکتا نہیں، دکھا سکتا۔ اس کو اللہ نے کتنی شان سے نوازا۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ، ذرا تاریخ کی برگردانی کر، تمہیں معلوم ہو، تمہیں پتا چلے، تمہیں خبر ہو اللہ نے اس کو کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو، پہلے رسولوں کو کتابیں بھی دی، صحیفے بھی دیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پیغمبر تو میرا کلیم اللہ ہے، میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کہاں آؤں تو کتاب ملے گی؟ فرمایا کوہ طور پہ آؤ۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، کتاب مل گئی۔ عیسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا معبد خانے میں آؤ۔ معبد خانے میں آئے، کتاب مل گئی۔ داؤد میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ آؤ۔ آئے، کتاب مل گئی۔ یوں ہی نبیوں رسولوں کو کتابیں اور صحیفے ملتے رہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب باری آئی امام الحرمین کی، خواجہ بدر و حنین کی، امام القبلتین کی، سید الثقلین کی۔ اب باری آئی رسول خاتم پیغمبراں کی، شکوہ تاجداراں کی، فروغ دل ازاراں کی، انیس دل فگاراں کی، تب و تاب کوہ فراں کی، ماہ درخشاں کی، مصاب یزداں کی، کلاہ بے کلاہاں کی، بہار شبنم ستاں کی، شباب نو بہاراں کی، ممدوع دو جہاں کی، ہاں کلاہ بے کلاہاں کی، رئیس جنود عرشیاں کی، باعث رحمت عرشیاں کی۔ اب باری آئی اشرف الانبیاء کی، شاب روز جزا کی، منبع رشد و ہدا کی، پیغمبر رب ارض و سما کی، حبیب خدا کی، محبوب کبریا کی، منڈے کی بیریاں کے بسنے والوں۔ اب باری آئی احمد مجتبی کی، محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ نے کہا محبوب میں تجھے بھی کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا محبوب آج ہی تو تیرا مقام بتانا ہے لوگوں کو، آج ہی تو تیری عظمت بتانی ہے، آج ہی تو تیری شان بتانی ہے، آج ہی تو تیرا مرتبہ بتانا ہے۔ اللہ کہاں ہوں؟ فرمایا تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں رب وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ اس قرآن سے پوچھ کے وہاں آیا کہ نہیں؟ اور قرآن وہاں آیا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو قرآن و حدیث کے صفحات پہ دیکھا ہے، میرا محبوب جہاں تھا قرآن، بولو قرآن وہیں آیا، وہیں آیا۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ قرآن و حدیث کی ورق گردانی کر کے دیکھو، قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو۔ محبوب اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا، بیگانوں میں تھا، بیگانوں میں آیا، یاروں میں تھا، یاروں میں آیا، اغیاروں میں تھا، اغیاروں میں آیا، سجنوں میں تھا، سجنوں میں آیا،
दुश्मनों में था, दुश्मनों में आया, और अरबियों में था, अरबियों में आया, छोटों में था, छोटों में आया, बड़ों में था, बड़ों में आया, मकान में था, मकान में आया, दुकान में था, दुकान में आया, बाजार में था, बाजार में आया, गार में था, गार में आया, ऐवान में था, ऐवान में आया, मैदान में था, मैदान में आया, मक्के में था, मक्के में आया, मदीने में था, मदीने में आया, बदर में था, बदर में आया, ओहद में था, ओहद में आया, हुनैन में था, हुनैन में आया, खंदक में था, खंदक में आया, तबूक में था, तबूक में आया, मस्जिद में था, मस्जिद में आया, हुजरे में था, हुजरे में आया। मैंने हदीस में पढ़ा है आयशा के बिस्तर पे था, कुरान आयशा के बिस्तर पे आया। हमें क्या पढ़ाना चाहते हो? इसको छुड़ा के किन के दामन लगाना चाहते हो? किसका दामन पकड़वाना चाहते हो? अल्लाह की कसम हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। तेरा पीर लेने वाला, मेरा पीर देने वाला, तेरा पीर खाने वाला, मेरा पीर खिलाने वाला, तेरा पीर पीने वाला, मेरा पीर पिलाने वाला, तेरा पीर लूटने वाला, मेरा पीर लुटाने वाला, तेरा पीर इज्जतों को तार तार करने वाला, मेरा पीर इज्जतों की हिफाजत करने वाला, तेरा पीर गरीबों और मस्कीनों का माल हड़प करने वाला, मेरा पीर गरीबों और मस्कीनों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला, तेरा पीर नफरत वाला, मेरा पीर मोहब्बत वाला, और तेरा पीर हाँ शरारत वाला, मेरा पीर ईमानी हिरारत वाला, तेरा पीर हरकत वाला, वहाबियों का पीर बरकत वाला। इसको छुड़ा के किसको मनवाना है? और इसकी बरकत के क्या कहने, सहीह बुखारी की हदीस याद आ गई। अबू हुरैरा कहते हैं रजी अल्लाह ताला, कहते हैं कई दिन से मैं भूखा था, भूख से निडाल मस्जिद नबवी में पड़ा था। एक सहाबी रसूल को इल्म हुआ, आज कितने दिनों से सहाबा ने भी कुछ नहीं खाया, मोहम्मद ने भी कुछ नहीं खाया, कई दिनों से नबी के घराने में चूल्हा नहीं जला। हाय हाय हाय। घर गया, बीवी से पूछा घर में कोई खाने के लिए है? कहा हाँ, एक दूध का प्याला पड़ा हुआ है। उसने दूध का प्याला पकड़ा, वो दूध का प्याला लेके सीधा रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आया, नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। कायनात के इमाम ने दरवाजा खोला, आका घर में यही दूध का प्याला था, लेके आ गया हूं, कबूल फरमा ले, घर वालों को पिला दें, खुद पी लें। नबी ने खुशी से प्याला हाथ में पकड़ा और लाओ ऐसा पीरो मुर्शद लाके तो दिखाओ। नबी ने दूध वाला प्याला पकड़ के, जाओ सहीह बुखारी पढ़ के देखो, दूध का प्याला पकड़ के नबी ने अपने घर वालों का रुख नहीं किया, मस्जिद के दरवेशों का रुख कर लिया है। नबी दूध का प्याला लेके मस्जिद में आए। अबू हुरैरा, सब साथियों को जगाओ, उनके लिए दूध आया है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूध का प्याला देखा, मैंने कहा आका एक प्याला है और मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया, अगर पिलाना था तो मुझे अकेले को ही पिला देते। आपने फरमाया अबू हुरैरा दूसरों को भी जगाओ, नबी का हुक्म है, पीरो मुर्शद का हुक्म है, दूसरों को भी उठाया। सारे लाइन में लग गए, नबी ने प्याला पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर जनाबे अबू हुरैरा के हाथ में दिया। फरमाया अबू हुरैरा तू भी अल्लाह का नाम लेके इनको पिलाना शुरू करो, जाओ सहीह बुखारी पढ़ो। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह का नाम लेके एक साथी को प्याला दिया, उसने डीक लगा के पिया, जी भर के पिया, पेट भर के पिया। जब प्याला वापस लिया तो उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह मोहम्मद ने बड़ा पकड़ाया था।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे को दो, तीसरे को दो। अबू हुरैरा कहते हैं एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, 70 सहाबा पी गए। अबू हुरैरा कहते हैं प्याला मेरे पास आया, 70 सहाबा के पीने के बाद प्याला उसी तरह भरा था जिस तरह मोहम्मद ने भरा पकड़ाया था। तेरा पीर जिस घर आ जाए घर खाली हो जाता है, घर में कुछ बचता। और कई तो ऐसे पहुंचे हुए होते हैं वो घरवाली को भी साथ ही ले जाते। फिर कहते हैं वाबी, जो कहते हैं ना वो ठीक कहते हैं, वाबी सच कहते हैं। और सुनो, 70 सहाबा ने पी लिया। प्याला अबू हुरैरा के पास वापस आया। अबू हुरैरा तू पी ले। अबू हुरैरा कहते हैं आका आप पी ले। आप फरमाते हैं अबू हुरैरा तू पी ले। आका आप पी ले। अबू हुरैरा तू पी ले। आका आप पी ले। अब जवाब सुनो इस पीरो मुर्शद का। अब जवाब सुनो इस पीरो मुर्शद का। फरमाया अबू हुरैरा तू पी ले, मोहम्मद पीने के लिए नहीं लोगों को पिलाने के लिए आया है। उम्मत का कितना फिक्र है उसे। कभी सोचा है, कभी गौर व फिक्र किया, कभी ध्यान दिया है? इसको छुड़वा के किन को मनवाना चाहता है? जो बोटियां खुद खा जाते ने हड्डियां मुरीदा की। कभी सोचा है, कभी गौर व फिक्र किया? अहले हदीस की दावत पे कान लगाओ। हम इसीलिए बरमला कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं। कयामत का दिन होगा, आवाज लगेगी यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। पुकार लगेगी, सदा लगेगी, आवाजा लगेगा, नकारा लगेगा। फिर उस वक्त फैसले हो जाएंगे। इसलिए मैं दावत फिक्र देके जा रहा हूं, पैगाम देके जा रहा हूं, सदा देके जा रहा हूं, आवाजा देके जा रहा हूं, नकारा देके जा रहा हूं। आज फैसला कर ले, वगरना माशर के मैदान में हम सीने पे हाथ मार के कहेंगे। आज भी कहते हैं तू भी आना, चिराग बीबी के बेटे को लेकर। अहले हदीस भी आएंगे आमिना के लाल को लेकर। तू भी आना, मरी वाले को लेकर, पाक बदन वाले को लेकर, अजमेर वाले को लेकर, सेवन शरीफ वाले को लेकर, बगदाद वाले को लेकर, बसरे वाले को लेकर, कूफे वाले को लेकर। हम भी आएंगे मक्के और मदीने वाले को लेकर। और तू भी आना अपने पीरों को लेकर। हम भी आएंगे बदरे मुनीर को लेकर। फिर फैसला होगा। आओ लोगों, अहले हदीस की दावत पे कान लगाओ, अहले हदीस की सदा पे कान लगाओ। कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फौजो फला चाहते हो, सारी कायनात से कट जाओ, सारी कायनात से नाता तोड़ लो, सारी कायनात से रिश्ता मुनक़ते कर लो, आमिना के लाल से रिश्ता जोड़ लो, ताल्लुक बना लो, नाता और रिश्ता उस्तवार कर लो। रब्बे मोहम्मद की कसम है, इस दुनिया में तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, आखिरत में इसके बदले जन्नत मिल जाएगी। आखिर दावाना